الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع المجرمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ شریف۔ آج کا بیان اسی بیان سے تعلق رکھتا ہے پچھلے سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بیعت کس طرح کرتے تھے اور اپنی عرض کس طرح حضور دی بارگاہ وچ پیش کرتے تھے، ساتھ ساتھ اپنی لیے میں اپنے رب کے لیے تم سے یہ شرط منوانا چاہتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور اپنے لیے تم سے یہ شرط منوانا چاہتا ہوں کہ تم میرا ہر اس دشمن سے دفاع کرو گے جس سے تم اپنی مستورات اولاد کا اور جانوں کا دفاع کرتے ہو۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھٹ عرض کی، اگر ہم ان شرطوں کو پورا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا، تمہیں جنت ملے گی۔ عرض کرنے لگے، یہ سودا بڑا نفع بخش ہے، نہ ہم خود اس کو توڑیں گے نہ کسی کو توڑنے دیں گے۔ حضرت برا بن معرور نے آگے بڑھ کر حضور کا دست مبارک پکڑ لیا اور عرض کی کہ ہاں، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا، ہم حضور کا دفاع کریں گے ہر اس چیز سے جس سے ہم اپنی عورتوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیعت لیجئے، باخدا ہم جنگوں اور ہتھیاروں کی اولاد ہیں، ہمیں یہ خوبی اپنے بزرگوں سے نسلاً بعد نسلاً ملی ہے۔ برا ابھی گزارش کر رہے تھے کہ ابو الہاشم بیچ میں بول اٹھے، اے ہمارے حضور، ایک گزارش میری بھی سماعت فرمائیے۔ اے اللہ پاک کے پیارے رسول، ہمارے یہودیوں کے ساتھ بڑے مضبوط دوستانہ تعلقات ہیں جن کو آج ہم توڑ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر یہ ہم کر چکے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرما دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے پاس لوٹ آئیں اور ہمیں چھوڑ نہ دیں۔ یہ درد فراق ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کی۔ اپنے جان نثار ابو الہاشم کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ فرمایا، میری پناہ تمہاری پناہ، میری حرمت تمہاری حرمت، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جلال چاگے آقا دو جہاں اور فرما رہے ہیں، میری پناہ تمہاری پناہ، میری حرمت تمہاری حرمت، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو۔ جس کے ساتھ تم جنگ کرو گے میں اس سے جنگ کروں گا، جس سے تم صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے مشورہ سے ان میں سے 12 نقیب نامزد فرمائے، جن میں سے 9 کا تعلق بنی خزرج قبیلہ سے اور 3 کا تعلق بنی اوس کے قبیلہ سے تھا۔ کیونکہ اس بیعت کا معاملہ بڑا نازک تھا، یہ معاہدہ، یہ معاملہ، یہ جو وعدہ سنگین نتائج کا حامل تھا، اس لیے احساس مزاج اور ارباب دانش کے بار بار انصار کی توجہ ان نتائج کی طرف مبذول کرائی جو اس پر مرتب ہو سکتے تھے، تاکہ انصار کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے بار بار اس پر غور کر لیں، عجلت میں یا وقتی جوش سے مغلوب ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے ان کی رسوائی ہو۔ چنانچہ آخری مرحلہ پر قبیلہ بنی سالم اوف کے عباس بن عبادہ بن نزلہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور کہنے لگے، اے گروہ خزرج، کیا تمہیں علم ہے کہ تم کس بات پر اس ہستی کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے ہو؟ انہوں نے کہا، نعم، ہمیں اچھی طرح علم ہے۔ عباس بن عبادہ نے کہا،
तुम इस बात पर बैत कर रहे हो कि तुम हर सुर्ख और स्याह इंसान के साथ जंग करोगे। अगर तुम्हारा ये इरादा है कि जब मुसीबतें तुम्हारे माल व मता को नेस्तो नबूद कर दें और कत्ल व खून रेजी तुम्हारे रूसा का खात्मा कर दें, उस वक़्त तुम उन्हें उनके दुश्मनों के हवाले कर दोगे, तो अभी पीछे हट जाओ। वाह खुदा, अगर ऐसा करोगे तो दुनिया में भी जलील होगे और क़यामत के रोज़ भी रसवा होगे। और अगर तुम्हारा ये इरादा है कि तुम हर कीमत पर उस वादा को पूरा करोगे, वाह मुसीबतें तुम्हारे माल व मनाल को तुम तहस नस कर दें और कत्ल खून रेजी तुम्हारे सरदारों का कल्ला कमा कर दें, इसकी तुम कोई परवाह नहीं करोगे, तो फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, उनको ले लो। बाखुदा इसमें दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ हैं। सब ने बैग आवाज़ जवाब दिया कि माल